ابھی آپ کو بتائیں گے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جڑاوالا کا واقعہ انتہائی افسوسناک اور ناقابل برداشت ہے۔ آرمی چیف کا کہنا ہے جڑاوالا کا واقعہ انتہائی افسوسناک، ناقابل برداشت ہے۔ آرمی چیف نے کہا نوجوان سچ، آدھے سچ اور غلط معلومات کا فرق سمجھیں۔ آرمی چیف نے ISPR کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ انٹرنشپ پروگرام کے شرکاء سے خطاب کیا ہے۔ ISPR انٹرنشپ پروگرام کے شرکاء سے آرمی چیف نے خطاب کیا ہے اور گزشتہ روز پیش آئے افسوسناک واقعے پر آرمی چیف نے اظہار افسوس کیا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ جڑاوالا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، ناقابل برداشت ہے۔ نوجوانوں کو انہوں نے نصیحت کی کہ نوجوان آدھا سچ، سچ اور غلط معلومات کا فرق سمجھیں، اقلیتوں کے خلاف عدم برداشت اور انتہائی رویے کے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں۔ آرمی چیف کا کہنا ہے جڑاوالا کا واقعہ انتہائی افسوسناک اور ناقابل برداشت ہے۔ نوجوان سچ اور آدھا سچ اور غلط معلومات کا فرق سمجھیں، اقلیتوں کے خلاف عدم برداشت اور انتہائی رویے کے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آرمی چیف ISPR انٹرنشپ پروگرام کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے، جس دوران انہوں نے کہا کہ جڑاوالا کے واقعہ انتہائی افسوسناک اور ناقابل برداشت ہے۔ نوجوان سچ اور آدھا سچ اور غلط معلومات کا فرق سمجھیں۔ پاکستان کے تمام شہری بلا تفریق مذہب، جنس، ذات یا عقیدہ ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایسے جرائم کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ گزشتہ روز جڑاوالا میں پیش آئے افسوسناک واقعے کی مذمت کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ جڑاوالا کا واقعہ انتہائی افسوسناک اور ناقابل برداشت ہے۔ نوجوان سچ اور آدھا سچ اور غلط معلومات کا فرق سمجھیں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ اقلیتوں کے خلاف عدم برداشت اور انتہائی رویے کے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آرمی چیف ISPR انٹرنشپ پروگرام کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے تمام شہری بلا تفریق مذہب، جنس، ذات یا عقیدہ ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایسے جرائم کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ پاکستان کا ہر شہری بلا تفریق مذہب، جنس، ذات، عقیدہ ایک دوسرے کے برابر ہے۔ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایسے جرائم کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ نوجوانوں پر زور دیا آرمی چیف نے کہ نوجوان سچ، آدھا سچ اور غلط معلومات کا فرق سمجھیں، اقلیتوں کے خلاف عدم برداشت اور انتہائی رویے کے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں۔ جڑاوالا واقعے پر آرمی چیف نے افسوس اور دکھ کا اظہار کیا اور اس واقعے کو انتہائی افسوسناک اور ناقابل برداشت قرار دیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز پیش آئے جڑاوالا کا واقعہ انتہائی افسوسناک اور ناقابل برداشت ہے۔ نوجوان سچ اور آدھا سچ اور غلط معلومات کا فرق کو سمجھیں، اقلیتوں کے خلاف عدم برداشت اور انتہائی رویے کے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آرمی چیف ISPR انٹرنشپ پروگرام کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے تمام شہری بلا تفریق مذہب، جنس، ذات یا عقیدہ ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ تازہ ترین خبر آپ کو دیں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا موقف سامنے آیا ہے کہ عام انتخابات 90 روز میں نہیں ہو سکتے۔ حلقہ بندیوں کے شیڈیول کا اعلان الیکشن کمیشن کی جانب سے کر دیا گیا۔ بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز نوشین یوسف سے۔ نوشین بتائے گا کیا کہنا ہے الیکشن کمیشن کا؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن نے جو ہے حلقہ بندیوں کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن سے لازم ہے کہ وہ نئی تازہ حلقہ بندیاں جو وہ کریں، اس لیے انہوں نے الیکشن شیڈیول کا اب اعلان کر دیا ہے، کیونکہ حتمی الیکشن جو شیڈیول ہے وہ حلقہ بندیاں وہ مردم شماری ہے وہ جاری کر دی گئی ہے، اور اس کے تحت اب جو مردم شماری کے جو حلقہ بندیوں کے لیے انتظامی یونٹ جو ہیں وہ ملک بھر میں وہ 17 اگست سے منجمد کر دیے جائیں گے۔ جو حتمی اشاعت ہوگی حلقہ بندیوں کی وہ 14 دسمبر کو کی جائے گی، اور اس کے حوالے سے جو ڈیلیمیٹیشن شیڈیول ہے اس کے حوالے سے جو ہے جو انتظامی انتظامات ہیں وہ جو ہے 22 اگست سے 31 اگست۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں 14 دسمبر کو ڈی لمیٹیشن کے بعد نئی حلقہ بندیوں کا اعلان کیا جائے گا؟ یہ موقف الیکشن کمیشن کا دہرائیے گا نوشین پلیز۔ جی بالکل، 14 دسمبر کو جو ہے حلقہ بندیوں کا فائنل پبلیکیشن کی جائے گی، اور اس سے پہلے پورا 4 مہینے کا ایک پروسیجر جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے دے دیا ہے، جس کے مطابق آج سے جو انتظامی یونٹس ہیں ان کی جو باؤنڈریز ہیں وہ فریز کر دی گئی ہیں۔
1 سے 4 ستمبر کے دوران جو ہے وہ ٹریننگ دی جائے گی کمیٹیوں کو جو ڈیلیمیٹیشن کمیٹیاں ہیں، جس کے بعد جو پروونسز کی اور جو نیشنل اسمبلی کی ڈیلیمیٹیشن کمیٹی ہیں وہ اپنے جو ڈیلیمیٹیشن ہے اور جو ڈسٹرکٹ کوٹا سے شیئر کریں گی وہ 5 سے 7 ستمبر تک کریں گی. اس کے بعد جو ابتدائی اشاعت ہے جو ڈیلیمیٹیشن کی جو ڈیلیمیٹیشن کمیٹیز دیں گی وہ کی جائے گی 8 ستمبر کو، اور جو اس کے بعد ہے ہمارا رابطہ منقطع ہوا. تازہ ترین خبر ہمارے ناظرین کے لیے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ عام انتخابات 90 روز میں نہیں ہو سکتے، پہلے حلقہ بندیاں کی جائیں گی. حلقہ بندیوں کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے. 1 سے 4 ستمبر حلقہ بندی سٹاف کی ٹریننگ ہوگی. صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی حلقہ بندیوں کا عمل شروع ہوگا جو کہ 4 مہینے پر مشتمل ہے. مرحلہ وار کن مرحلوں پر مشتمل ہوگا اس کی تفصیل جاری کی گئی ہے. 14 دسمبر کو یہ عمل مکمل کر کے حلقہ بندیوں کی نئی فہرست جاری کر دی جائے گی. نوشین، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا، آپ اپنی بات کو جاری رکھیے گا. الیکشن کمیشن نے کیا شیڈیول سامنے رکھا ہے؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن کے جو شیڈیول کے مطابق جو چیزیں سامنے آئیں گی اس کے مطابق جو ابتدائی اشاعت جو ہے وہ حلقہ بندیوں کی وہ اب 9 جو ہے اکتوبر تک ہو جائے گی، جس کے بعد پھر اعتراضات جو ہیں حلقہ بندیوں کے اوپر وہ جمع کرائے جائیں گے جو کہ 10 اکتوبر سے لے کے 8 نومبر تک جو ہے وہ جاری کرائے جا سکیں گے. جس کے بعد پورا 1 مہینے کا ٹائم ہے جس میں جو الیکشن کمیشن ہے وہ حلقہ بندیوں کے اوپر جو اعتراضات ہے وہ سنے گا. یعنی 10 نومبر سے لے کے 9 دسمبر تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ حلقہ بندیوں کے اوپر اعتراضات سنے گا. جس کے بعد جو فائنل حلقہ بندیاں ہیں وہ 14 جو ہے دسمبر تک وہ ان کی اشاعت کر دی جائے گی. یعنی کہ اب 14 دسمبر تک الیکشن کا انعقاد جو ہے. اچھا نوشین، 14 دسمبر تک حلقہ بندیوں کی اشاعت کر دی جائے گی. اس کے بعد آپ ذرا سادہ الفاظ میں سمجھائے گا کتنا وقت درکار ہوگا؟ عام انتخابات کتنی دیر تک ان کو سٹریچ کیا جا سکتا ہے؟ کتنا وقت درکار ہے الیکشن کمیشن کو؟ جی بالکل، کیونکہ الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں کے بعد جو الیکشن جو ہے وہ 90 ڈیز میں کرانا ہوتا ہے کیونکہ اسمبلیاں تحلیل کی گئی ہیں. اس کے بعد الیکشن کمیشن کو مزید 3 مہینے جو ہے وہ درکار ہوں گے. اور یہ جو آرڈر ہے وہ الیکشن کمیشن کے جو 5 جو چیف الیکشن کمشنر سمیت جو 5 ممبران ہیں ان کی 4 ممبران کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. اور اس کے مطابق اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ نئی حلقہ بندیوں کے اوپر جا رہا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جو نئی حلقہ بندیاں ہیں اس کے لیے الیکشن کمیشن پابند ہے. نوشین، ایک چیز ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو حلقہ بندیوں کے حوالے سے تفصیلات اور اس کا شیڈیول تو جاری کر دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ 14 دسمبر تک یہ کام مکمل کر لیا جائے گا. کیا گزشتہ روز چیف جسٹس آف پاکستان سے چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات کے حوالے سے بھی اس اعلامیے میں کچھ تفصیل دی گئی ہے؟ نہیں، اس اعلامیے میں اس حوالے سے کوئی بھی بات نہیں کی گئی ہے. اور اس اعلامیے جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ہوا ہے اس میں واضح طور پر درج کیا گیا ہے کہ کیونکہ ڈیجیٹل مردم شماری کے جو سرکاری جو ہیں اشاعت جو ہے وہ کر دی گئی ہے. اور اس کے مطابق اب الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کا فیصلہ کیا ہے. اور اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے جو حلقہ بندی شیڈیول کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا. اور مزید الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ اب صوبائی حکومتیں جو ہیں اور ادارے شماریہ جو ہے ان سے جو ہے وہ معاونت طلب کر لی گئی. اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے اب اپنے احکامات جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں. اور الیکشن کمیشن نے اب پورا 4 مہینے کا تقریباً جو ہے شیڈیول جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. جس کے بعد ہی اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے بعد ہی پھر ملک میں انتخابات کا اعلان ہو سکے گا کیونکہ پورا ایک پروسیجر ہے. یہ حلقہ بندیاں ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ ملک میں انتخابات کا شیڈیول جاری کرے گا. اور ایک لمبی ایکسرسائز ہے کیونکہ اس جو شیڈیول ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن پہلے ڈیلیمیٹیشن کرتا ہے، اس کی حتمی اشاعت اس کی جو ابتدائی اشاعت کرتا ہے. اس کے بعد 1 مہینے تک اس پر اعتراضات جمع ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ 1 مہینے تک اعتراضات سنے گا. یعنی اب 4 مہینے بعد یعنی 14 دسمبر تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ حلقہ بندیاں جو ہے وہ اپنی مکمل کرے گا. نئی حلقہ بندیاں کیونکہ اب الیکشن کمیشن نے واضح لکھا ہے کہ نئی مردم شماری جو ہے
اس کی حتمی اشاعت ہو چکی ہے اور الیکشن کمیشن پابند ہے کہ وہ ملک میں نئی حلقہ بندیاں کرائے. اب الیکشن سے جو ہے نئی حلقہ بندیاں ہوں گی ملک میں, جس کے بعد 14 دسمبر کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کی اشاعت کرے گا, جس کے بعد ہی اب الیکشن شیڈیول جو ہے وہ آ سکے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نوشین یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں. عام انتخابات 90 روز میں نہیں ہو پائیں گے, پہلے حلقہ بندیاں ہوں گی اور اس کے بعد پھر عام انتخابات کے مرحلے پر الیکشن کمیشن فوکس کرے گا. 4 مہینے 14 اگست سے لے کر 14 ستمبر 14 اکتوبر 14 نومبر تک یہ معاملہ چلے گا, 14 دسمبر تک یہ معاملہ چلے گا. ابتدائی 3 مہینوں میں حلقہ بندیاں کی جائیں گی اور 10 نومبر تک جو ابتدائی لسٹ پبلش کی جائے گی اس پر اگر کسی کو اعتراضات ہیں وہ جمع کرائے جائیں گے اور 1 مہینے کا وقت ان اعتراضات کے لیے ہے. 14 دسمبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کر دی جائے گی, جس کے بعد نئی حلقہ بندیوں کے تحت جو نئے حلقے بنیں گے اس کے حوالے سے الیکشن ہوں گے اور اس کے لیے بھی پھر 90 روز کا ایک وقت چاہیے ہوگا الیکشن کمیشن کو. کم و بیش جو ضروری نہیں کہ 90 دن کا ہو, لیکن اس کے بعد نئی حلقہ بندیوں کے لحاظ سے لوگوں کے کاغذات نامزدگی لینے, منظور کرنے, اعتراضات سننے اور ان کی چیلنجنگ کے حوالے سے معاملات کو آگے بڑھانے کے بعد الیکشن کا انعقاد عمل میں آئے گا. 14 دسمبر کے بعد اگر یہ دیکھا جائے صورتحال تو یہ محفوظ طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اس اعلان کے بعد سال 2023 میں الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. بالکل, یہ اہم پیش رفت ہے, بڑی خبر ہے. عام انتخابات 90 دن میں نہیں ہو سکتے, یہ الیکشن کمیشن کا موقف ہے. حلقہ بندیوں کے لیے الیکشن کمیشن کو 4 مہینے درکار ہیں. 14 دسمبر کی تاریخ بنتی ہے کہ حلقہ بندیاں ان پر اعتراضات سننے کے بعد 14 دسمبر کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا حلقہ بندیوں کے حوالے سے. اس کے بعد تقریباً 3 مہینے درکار ہیں الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کے انعقاد کو ممکن بنانے کے لیے. الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے. ملک بھر میں نئی مردم شماری کی بنیاد پر حلقہ بندیاں کرنے کا فیصلہ ہے اور نئی حلقہ بندیوں کو 14 دسمبر تک حتمی شکل دے دی جائے گی تمام اعتراضات سننے کے بعد. اس کے بعد تقریباً 3 مہینے درکار ہوں گے الیکشن کمیشن کو ملک بھر میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے. 14 دسمبر تک الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں مکمل کرے گا اور اس کے بعد انتخابی شیڈیول کا اعلان کیا جائے گا. یہ اہم بڑی خبر ہے جسے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. 90 دن میں فی الحال الیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ نئی حلقہ بندیاں کی جائیں گی جس کے لیے تقریباً 4 ماہ درکار ہیں اور وہ 14 دسمبر کی تاریخ بنتی ہے. حلقہ بندیوں کا جو پروسیجر ہے, ایکسرسائز ہے, وہ مکمل ہونے کے بعد 14 دسمبر جب نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا اس کے بعد تقریباً 90 دن چاہیے ہوں گے کہ ملک بھر میں عام انتخابات کرائے جا سکیں. اور سارا جب 12 اگست 2023 کو یہ اسمبلی تحلیل کر دی گئی, سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی ایڈوائز پر دستخط کیے, ایک سمری جو جاری کی گئی تھی ان کی جانب سے, صدر مملکت نے اسمبلیاں تحلیل کر دیں تو 12 اگست کی تاریخ تھی. اس لحاظ سے 90 دن میں الیکشن ہونا تھے جو کہ 12 اکتوبر یا 10 اکتوبر تک کی تاریخ بنتی ہے, لیکن اس کے بعد صورتحال نومبر تک کی تاریخ بنتی ہے. لیکن یہ میکسیمم ڈیٹس تھیں 90 دن کی جس میں الیکشن کرانے تھے, لیکن اب چونکہ 4 مہینے کے لیے ڈی لمیٹیشن یا نئی حلقہ بندیاں اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کر دیا ہے. اور اس کا پس منظر بھی ہم اپنے ناظرین کو بتائیں تو CCI کی جانب سے جو تجویز تھی اسے منظور کیا حکومت پاکستان نے, اور اس میں یہ تھا کہ جو خانہ شماری کی گئی تھی, مردم شماری کی گئی تھی, اس کی منظوری دے دی گئی. ڈیجیٹل مردم شماری اس دفعہ کی گئی, اس کی منظوری دیے جانے کے بعد یہ پابند ہوتا ہے الیکشن کمیشن کہ اس کے لحاظ سے نئی حلقہ بندیاں کی جائیں جو نئی ڈیجیٹل مردم شماری ہے اس کے مطابق. اور اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ ہمیں 120 روز درکار ہے. تو 12 اگست سے 120 روز یہ بنیں گے, تقریباً 14 دسمبر کو مکمل ہوں گے. حتمی فہرست جاری کر دی جائے گی. 14 دسمبر کے بعد وہ عمل شروع ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے جسے 90 روز کا انتظام کہتے ہیں. اور کم و بیش اس میں 60 روز میں بھی الیکشن کرائے جا سکتے ہیں, 50 روز میں بھی الیکشن کرائے جا سکتے ہیں. تو 14 دسمبر کے بعد کوئی 90 دن کا وقت ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بعد. لیکن یہ بات طے ہے کہ 2023 میں عام انتخابات نہیں ہو رہے کیونکہ الیکشن کمیشن کے مطابق جو یہ بات طے ہے کہنا تھوڑا سا سیف اس لیے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک اپیل دائر ہوئی بھی ہے اور وہ اپیل یہ مطالبہ کر رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ یہ جو نئی حلقہ بندیوں کی منظوری ہے
جو نئی مردم شماری کی منظوری ہے اس کو کینسل کیا جائے اور جو 90 روز میں آئین انتخابات کا کہتا ہے اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے ایک اہم رول پلے کر سکتی ہے. وہ طے کرے گی. ابھی تک کی پیش رفت ہے اس کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگلا مرحلہ آگے کیا. الیکشن کمیشن پاکستان نے جو ابھی اعلامیہ جاری کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کرائیں گے. سامنے ایک اور چیز بھی ہے کہ گزشتہ روز ایک بہت بڑی خبر آج ہمارے نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی نے آج شیئر کی تھی جے نیوز پر, اور وہ خبر یہ تھی کہ گزشتہ روز چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتا بندیال صاحب سے ملاقات کی ہے. اس ملاقات کی زیادہ تفصیل ہمارے سامنے نہیں ہے, لیکن قیاس یہی کیا جا رہا ہے کہ ملک میں جو صورتحال ہے الیکشن کمیشن کو جو چیلنجز درپیش ہیں ڈیجیٹل مردم شماری کی منظوری کے بعد اور حلقہ بندیوں کا جو چیلنج انہیں درکار ہے, اس حوالے سے انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو اعتماد میں لیا ہوگا اور 90 روز کے اندر الیکشن کرانے کی جو آئینی ایک پابندی ہے اس کے حوالے سے جو ان کے خدشات یا تحفظات ہیں ان پر بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو اعتماد میں لیا. مختلف سیاسی شخصیات کے موقف کی بھی اگر بات کریں تو مختلف سیاسی شخصیات کا موقف ہمارے سامنے یہ بھی آتا ہے جس میں وہ ہمیں کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ جو آئینی حد مقرر کی گئی ہے, ایک مدت مقرر کی گئی ہے الیکشن کے انعقاد کے لیے, اس سے زیادہ ضروری شاید یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کا انعقاد ہونا بہت ضروری ہے. اور مختلف پارٹیز کا ہمارے سامنے موقف یہ بھی سامنے آتا ہے کہ ایک نئے مردم شماری کے تحت حلقہ بندیاں کی جائیں اور ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنایا جائے. تو اب بھی الیکشن کمیشن کا بڑا اعلان ہے, بڑا فیصلہ ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ 90 دن میں انتخابات ممکن نہیں ہوں گے. قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد انہیں تقریباً 4 ماہ جو کہ 14 دسمبر کی تاریخ بنتی ہے وہ درکار ہوں گے حلقہ بندیاں کرنے کے لیے, جس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن, ایک فہرست جاری کی جائے گی اور اس کے بعد تقریباً 90 دن کا ایک ٹائم ہے, انتخابی شیڈیول کا اعلان کیا جائے گا اور اس کے بعد انتخابات کا انعقاد وہ ممکن ہوگا. اور سارا ایک جانب جب یہ کہا جا رہا ہے کہ 90 روز میں انتخاب کرانا, عام انتخابات کرانا, تحلیل کرنے کے بعد, حکومت تحلیل کرنے کے بعد, قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد یہ آئینی ذمہ داری ہے. دوسری جانب کا موقف یہ ہے کہ چونکہ نئی ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی ہے, کئی لوگ ہیں جو رجسٹر ہوئے ہیں, جو ایک گھر سے دوسرے جگہ پر شفٹ ہوئے ہیں, جن کی پہلی دفعہ رجسٹریشن ہوئی ہے, ان سب کا ووٹ کا حق انہیں ملنا ضروری ہے. تو یہ پہلے شرط ہوگی کہ ان سب لوگوں کو کاؤنٹ کیا جائے, ان سب کو سسٹم کا حصہ بنایا جائے اور آبادی کے لحاظ سے جس حلقے میں جتنی آبادی ہے نئی حلقہ بندیاں کی جائے, جس کے بعد یہی الیکشن مؤثر ہوں گے. تو دونوں جانب کا موقف ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان 16 ستمبر 2023 کو ریٹائر ہو جائیں گے اور نئے چیف جسٹس جو کہ انکمنگ چیف جسٹس ہیں جس قاضی فائز عیسیٰ, وہ چیف جسٹس پاکستان کے عہدے پر براجمان ہوں گے. اس کے علاوہ جو تاریخ اہم ہمارے سامنے ہیں, 12 اگست کو تحلیل ہوئی قومی اسمبلی, سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے ایڈوائس پر صدر مملکت عارف علوی نے دستخط کر کے قومی اسمبلی تحلیل کر دی, جس کے بعد 90 روز کا وقت ملا. اس سے پہلے ہی سی سی آئی کی جانب سے منظوری دی گئی ڈیجیٹل مردم شماری کی, اور ڈیجیٹل مردم شماری کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن پر یہ لاگو ہو جاتا ہے کہ وہ نئی حلقہ بندیاں کرے اور حلقہ بندیوں کے بعد ہی الیکشن کرایا جائے. تو ایک صورتحال ہے جو ہمارے سامنے ہے, اور وہ سوال جو کہ $1 ملین کویسچن تھا اب سے 6 مہینے پہلے, اب سے 4 مہینے قبل, وہ یہ تھا کہ کیا 2023 انتخابات کا سال ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اعلامیہ جو جاری کیا ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان 2023 میں الیکشن نہیں کروا رہا. سی سی آئی کے اجلاس کے بعد یہ الیکشن کمیشن کا اہم موقف ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہو سکیں گے, الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں ہوگا. نئی مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندیاں ہوں گی اور حلقہ بندیوں کے لیے الیکشن کمیشن کو وقت چاہیے دسمبر کے وسط تک. 14 دسمبر کی تاریخ بنتی ہے, جیسے کہ ہماری نمائندہ نوشین یوسف ہمیں آگاہ کر رہی تھی. 14 دسمبر کو حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو تمام پروسیجر ہے اس پر تمام اعتراضات سننے کے بعد ایک حتمی فہرست جاری کر دی جائے گی, جس کے بعد انتخابی شیڈیول کا اعلان کیا جائے گا, اور اس کے بعد کم از کم 3 مہینے 90 دن, اور یہ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں لیکن میکسیمم 90 دن یہ درکار ہوں گے تاکہ الیکشنز جو ہیں وہ ملک بھر میں عام انتخابات جو ہیں وہ ہو سکیں. ایک دلچسپ بات سارا یہ ہے کہ اگر جو پچھلی حکومت تھی یہ اپنا 5 سالہ ٹینیور مکمل کر کے از خود ختم ہو جاتی تو پھر الیکشن کمیشن پر 60 روز میں الیکشن کرانے کی پابندی تھی. تو پچھلی حکومت جو تھی, جو کہ آخر میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ تھی, انہوں نے فیصلہ کیا کہ آئینی مدت مکمل ہونے کا انتظار نہ کیا جائے, بلکہ آئینی مدت مکمل ہونے سے 2 روز قبل اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری صدر مملکت کو بھیجی
भेजी जाए और इससे तकनीकी फ़ायदा या तकनीकी जो मकसद हासिल करना था वो ये था कि 60 रोज़ की पाबंदी को 90 रोज़ तक बढ़ाया जा सके, क्योंकि आईन पाकिस्तान ये कहता है कि अगर कौमी असेंबली तहलील होगी तो आईन पाकिस्तान के तहत 90 रोज़ में इलेक्शन कराने होंगे। और उस 90 रोज़ के जो वक्त था उसके हवाले से एक और जो हमने देखा कि CCI की आखिरी दिनों में जो डिजिटल मरदमशुमारी है CCI के इजलास में उसकी मंजूरी दे दी गई। इस हवाले से जो साबिक हुकूमत थी उनके वज़रा बार बार ये कहते रहे कि हमसे पिछले जो PTI की हुकूमत थी और चेयरमैन PTI थे उनके दौर में ये तय कर दिया गया था, CCI को पाबंद कर दिया गया था कि नई डिजिटल मरदमशुमारी कराई जाए और अगले इंतखाबात जो CCI की मंजूरी से नई डिजिटल मरदमशुमारी है उसके तहत कराई जाए, नई मरदमशुमारी के तहत नए इलेक्शन कराए जाएँ। तो वो अपने से जो पीछे आने वाली हुकूमत है उनको ज़िम्मेदार ठहराते हैं। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि लकूना की सूरत हाल है। पहले 4 महीने यानी कि 120 दिन दरकार होंगे डिलिमिटेशन के लिए और फिर 90 रोज़ का वक्त मिलेगा इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने के लिए। बात मार्च तक जाती दिखाई दे रही है। मैक्सिमम ये टाइम स्ट्रेच हो सकता है 90 दिन तक। 14 दिसंबर के बाद 54 से 90 दिन का एक टाइम फ्रेम है जिसमें इलेक्शंस कराए जा सकते हैं। और आपको बताते हैं कि CCI के इजलास के फैसलों के बाद इलेक्शन कमीशन अब पाबंद है नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन कराने के लिए, जिसके लिए अब इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान के मुताबिक 14 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन को वक्त चाहिए होगा नई हल्का बंदियां का जो पूरा प्रोसीजर है वो मुकम्मल करने के लिए, जिसके बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। लिहाजा इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। 12 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील की गई और अगर हम वहाँ से 90 दिन काउंट करें तो वो नवंबर का वस्त बनता है, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि इलेक्शन का इनेकाद कराना मुमकिन नहीं होगा। नई हल्का बंदियों के लिए वक्त चाहिए होगा दिसंबर के वस्त तक, जिसके बाद ही इलेक्शंस का इनेकाद मुल्क भर में वो मुमकिन होगा। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। मुल्क भर में नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियां कराने का फैसला किया गया है। एक बार फिर बात करेंगे, नौशीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। नौशीन, आप हमारे साथ मौजूद हैं। नई हल्का बंदियों के लिए ऐलान कर दिया है, मरहला वार किस मरहले से गुजरेगा और नई हल्का बंदियाँ होंगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते, ये ऐलान किया गया है। अपने नाज़रीन को हम ये भी यहाँ बता दें कि कम से कम 54 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन की मोहलत होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाद। तो इसका मतलब है अगर 14 दिसंबर को हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होता है तो उसके बाद कम से कम 54 और ज़्यादा से ज़्यादा 90 रोज़ हासिल होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन कराने के लिए। जी नौशीन। जी बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन जो हल्का बंदी शेड्यूल है उसका ऐलान किया, उससे ऑटोमेटिकली अब इलेक्शन का इनेकाद जो है वो मुमकिन नहीं है 90 रोज के अंदर, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जब नई मरदमशुमारी का जो हतमी इशाअत हो जाती है उसके बाद इलेक्शन कमीशन पाबंद हो जाता है इलेक्शन एक्ट के तहत कि उससे जो है नई हल्का बंदियां करानी होती है। इलेक्शन कमीशन ने कहा क्योंकि अब नई जो हल्का बंदी है मरदमशुमारी है उसकी इशाअत हो चुकी है डिजिटल सेंसस की, तो अब इलेक्शन कमीशन ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है और 17 अगस्त यानी आज से जो है वो सारी जो बाउंड्रीज हैं वो मुंजमद हो गई हैं इंतजामी यूनिट्स की, क्योंकि पूरे मुल्क में इंतजामी यूनिट्स होते हैं उनको मुंजमद कर दिया जाता है। इसके बाद जो है डिलिमिटेशन कमेटीज बननी है और ये डिलिमिटेशन कमेटी जो होती है उसके बाद टास्क होता है कि ये डिलिमिटेशन करेंगे और नौशीन यूसुफ हमारी गालिबन उनका राब्ता हमसे मुनक़ता हुआ है और नौशीन ये बता रही थी कि जिस तरह इस वक्त जो तमाम इंतज़ामी हदूद हैं वो मुंजमद कर दी गई हैं, अब इस पर जो नई मरदमशुमारी है उस पर मुदस्सिर रिजवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, फाफिन से ताल्लुक़ रखते हैं। मुदस्सिर रिजवी साहब, ये बताइएगा कि अब इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान कर दिया है कि उनको वक्त दरकार होगा दिसंबर के वस्त तक नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियां करने के लिए और उसके बाद ही आम इंतखाबात का मुल्क भर में इनेकाद वो मुमकिन हो सकेगा। आप अब कैसे देखते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बाउंड है CCI के इजलास के फैसले के बाद? जी, इलेक्शन कमीशन बाउंड है इलेक्शन लॉ
के तहत इलेक्शन एक्ट में बड़ा वाज़े लिखा है कि सेंसस अगर ऑफिशियली पब्लिश हो जाए तो उसमें डिलिमिटेशंस उनको करनी पड़ेंगी, और ये अनाउंसमेंट शायद इनको पहले जल्दी कर देना चाहिए था, जो डिसोल्यूशन के बाद इबाम पैदा हुआ था वो ना होता। लेकिन 4 महीने का बहुत ही मुनासिब अरसा है, इतना टाइम लग जाता है। 2 महीने तो लीगल प्रोसेस है जिसमें एक फॉर्म 5 उन्हें प्रिलिमिनरी इब्तदाई लिस्ट देनी होती है, उस पर 1 महीने ऑब्जेक्शंस होते हैं, फिर 1 महीने के अंदर उनको फैसला करके फाइनल डिलिमिटेशन की जो फॉर्म 7 है वो इनको करना पड़ता है। अब ये 2 महीने का टाइम वालिबन इन्होंने लिया है। डिलिमिटेशंस, नए हल्का बंदी, किस तरह की हल्के बनेंगे, उनके खदोखाल क्या होंगे। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो पिछली साहब हम आपसे दोबारा राय लेंगे। इस वक्त एक और अहम खबर हमारे पास है। निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर निगरां वज़ीर आला सिंध की हैसियत से अपने ओहदे का हलफ उठाने के लिए वज़ीर आला हाउस पहुंचे, गवर्नर हाउस पहुंचे। इजाज़त आपसे कुछ ही देर में निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। गवर्नर सिंध उनसे हलफ लेंगे कुछ ही देर में। ये मनाजिर हम आपको बराह रास्त दिखाएंगे। एक बार फिर वापस आते हैं अपनी आज की बड़ी और अहम खबर की जानिब। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI की जानिब से नई मरदमशुमारी, डिजिटल मरदमशुमारी को यूनानिमसली बिल इत्तेफाक मंजूर किया गया 5 अगस्त को, और इस मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के तहत पाबंद हो गया कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मंजूरी के बाद जो नई मरदमशुमारी है उसको मंजूर करते हुए उसके तहत नई हल्का बंदियाँ करे। और इसी पाबंदी के तहत अब उन्होंने पहले हल्का बंदियों का ऐलान किया है। 120 रोज़ इसके लिए दरकार हैं, 4 माह, जो कि 10 दिसंबर को नई हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। और नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 90 रोज़ मिल जाएंगे, जो कि कम से कम 54 रोज़ में भी इलेक्शन कराए जा सकते हैं। बिल्कुल, मुदस्सिर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हम कोशिश करेंगे कि हम दोबारा भी राब्ता करें। आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन का यह ऐलान सामने आया है। CCI इजलास में फैसला हुआ था कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे, डिजिटल मरदमशुमारी के तहत, और उसके बाद आइन के तहत इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद है कि नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ की जाएँ। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये है कि नई हल्का बंदियों के तमाम प्रोसीजर, तमाम एक्सरसाइज को मुकम्मल करने के लिए 4 माह तकरीबन दरकार हैं। और अगर हम इस अरसे को देखें तो दिसंबर का वस बनता है, और उसके बाद ही आम इंतखाबात को कराया जा सकता है मुल्क भर में। और 14 दिसंबर से अगर हम तारीख देखें तो 54 दिन से 90 दिन का एक ब्रैकेट है, इसमें इलेक्शंस का इनेकाद। सारा मैं यूं अगर सेफली कहूं कि जो अगर इसी टाइमलाइन को फॉलो किया जाए तो 10 फरवरी के बाद इलेक्शन होंगे, हो सकते हैं। 10 फरवरी 2023 से मार्च 10 2023 के दरमियान कोई डेट होगी जो कि हमारे सामने आ रही है। इस टाइमलाइन को सामने रखते हुए अगर हम अपने नाज़रीन को बताएं तो ये अमल 1 सितंबर से शुरू किया जा रहा है। सबसे पहले जो हल्का बंदियों का स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग की जाएगी 1 से 4 सितंबर तक, और ये सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बलियों के नए हल्के बनाए जाएंगे। और यकीनन चूँकि हल्के नई मरदमशुमारी के बाद गालिब गुमान ये है कि बढ़ जाएंगे, तो नई नंबरिंग अलॉट होगी। तो पहले जो हल्का आपका था जिसमें आपने वोट डाला या मैंने जिसमें वोट डाला, अब शायद उसका नंबर तब्दील हो जाए, हो सकता ना भी हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन नए हल्के ऐड होंगे नई मरदमशुमारी के बाद। और उसके तहत उसके प्रोसेस को जिस तरह से कुछ देर पहले फैफन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के मुदस्सिर रिजवी साहब हमें बता रहे थे कि ये अमल ज़रूरी है क्योंकि बाउंड करता है आइन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि नई मरदमशुमारी मंजूर हो जाने के बाद उन तमाम शहरियों को जो कि उस मरदमशुमारी में रजिस्टर हुए हैं और नई डिलिमिटेशन को, नई हल्का बंदियों को का पाबंद है। और इसके लिए उनका ये कहना था कि 4 महीने का अरसा ज़रूर दरकार होता है। 1 माह तो उनका ये कहना है कि फॉर्म 5 के लिए लग जाता है। फिर उसके बाद जब चैलेंज किया जाता है, यानी कि अगर किसी को एतराज़ है तो इन एतराज़ात को सुनने के लिए भी एक फेयर वक्त दिया जाता है। 1 माह का वक्त है जो कि 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक का वक्त है। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की तकरीब हलफ बर्दारी इस वक्त जारी है और अब से कुछ देर बाद वो अपने ओहदे का हलफ लेंगे निगरां वज़ीर आला सिंध की हैसियत से।
متفقہ سفارش پر جناب جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کو نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نامزد فرمایا ہے۔ لہٰذا میں جناب گورنر سندھ سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سے وزیر اعلیٰ سندھ حلف وفاداری لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جسٹس مقبول باقر صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ میں بحیثیت نگراں وزیر اعلیٰ حکومت سندھ اپنے فرائض و کارۂ منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو جو تخلیق پاکستان کی بنیاد ہے برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا کہ میں ہر حال میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں بحیثیت نگراں وزیر اعلیٰ حکومت سندھ ایسے معاملات کا جو میرے علم میں آئیں گے یا زیر غور لائے جائیں گے نہ تو براہ راست نہ کسی کی توسط سے اظہار کروں گا اور نہ ہی کسی شخص کو بتاؤں گا ماں سوائے ایسے معاملات کے جن کا اظہار بحیثیت نگراں وزیر اعلیٰ حکومت سندھ میری ذمہ داریوں کی کما حق انجام دہی کے لیے ضروری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو اور رہنمائی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو اور رہنمائی فرمائے۔ آمین۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے ان سے عہدے کا حلف لیا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں گورنر ہاؤس سے، جہاں پر گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سے حلف لیا ہے۔ انہوں نے اپنا حلف اٹھا لیا ہے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی حیثیت سے۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نگراں وزیر اعلیٰ سندھ بن گئے ہیں۔ نگراں حکومتیں اس وقت تقریباً 3 صوبوں میں کام کر رہی ہیں۔ وفاق میں نگراں حکومت کام کر رہی ہے۔
سابق وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ جڑاوالا کے دل خراش واقعات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ بعض مذہبی گروہوں نے مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ایک بیان میں احسن اقبال کا کہنا تھا کہ اسلامی ریاست میں جتھے بازی کی کوئی گنجائش نہیں، دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کو جلا کر دین کی کوئی خدمت نہیں ہوتی۔ پاکستان میں کوئی اقلیت خود کو غیر محفوظ سمجھے تو یہ نظریہ پاکستان کی نفی ہوگی۔ احسن اقبال نے مزید کہا کہ اس سے پہلے بھارت میں منی پور کے واقعات دنیا کو بھارت میں اقلیتوں سے ناروا سلوک پر متوجہ کر رہے تھے۔ جڑاوالا واقعے نے عالمی میڈیا کا رخ پاکستان کی طرف موڑ دیا۔